اجازت ہے نوکری شروع کرنے تو سب برآمد اجازت ہوئے تو نوکری شروع کرنی سدا سکھی رہو سدا آباد رہو سدا سلامت رہو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو عالی مرتبت عزت مآب برادر محترم امام حسین پاک سرکار سدا سلامت رکھے جناب نالین عباس بخاری صاحب کا حکم اور جناب کے چرنوں کی زیارت نصیب ہو گئی عزت بھری مجلس میرے سے پہلے جاری تھی میرے بعد جاری رہے گی میرے سے بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے پڑھ گئے میرے سے ہزار درجہ بہتر پڑھنے والے میرے بعد پڑھیں گے امام حسین پاک سرکار کا ذکر جاری تھا جاری رہے گا اجازت دے کہ آپ سے نوکری شروع کی ہے 4 مصرے پڑھ کے آپ کا ماحول دیکھتا ہوں جو آپ نے اجازت دی پھر وہی آپ کو سبق سنانے میں وہی آپ کو نوکری سنانی ہے پہلا مصرع آپ کا ماحول پتہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پھر جیسے آپ حکم کریں گے وہی آپ کو نوکری سنائیں گے لفظ سننا سمجھنا اس کی قیمت کرنا خوبصورت ماحول بن جائے گا مولا آپ کو اس کا اجر دے دیں گے اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں بڑی مہربانی بڑا ذہین مجمع جنگ دی بڑی خوبصورت دھرتی ادائی لحاظ دے نال چاچا ظہور حسین صاحب میری گل دا وزن کرے پہ اگر بڑی مہربانی اگر جڑے جوان بھرا بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا میرے نال تعاون کر دے وے مالک تو وسطے رکھن اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں جوان بھائی بڑی کثیر تعداد میں میرے سامنے بیٹھے ہیں اور فطرت وہ اللہ نے بنائی ہے اس اللہ کی بنائی فطرت پہ آخر کون اعتراض کرے اب وہ مالک ہے اس نے فطرت بنا دی میں کون ہوتا ہوں اب یہ اس کی بنائی ہوئی فطرت ہے ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہو سکتا تو اسی طریقے ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی اتنے بڑے مجمع میں ایک مصرع میں نے پڑھ دیا بھرپور آپ نے مجھے داد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے لی میرے بزرگ بیٹھے ہو میرے جوان برا میرے سامنے بیٹھے ہو چاہے ظہور جی میں ممبر کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے ہر بندے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں دوسرا مصرع میں پڑھتا ہوں پھر 2 ہی باتیں ہیں میرا حق بن جائے تو حق رکھنا نہیں حق نہ بنے تو بولنا ہی کوئی نہیں کراچی حسین آباد گل بہار پورا کراچی میرے سامنے بیٹھا تھا اور امام حسین کے ممبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ناظم ممبر صاحب میں کہہ رہا ہوں دوسرے مصرے پہ مجھے محسوس ایسے ہوتا تھا جیسے کراچی نہیں میں کوئی مجلس نہیں جشن پڑھوں اس قسم کی داد تھی کہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا دوسرے مصرے کو ضائع نہ کرنا جو بات تمہارے حوالے کروں جڑے جوان میرا بیٹھے ہو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اگر تم ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو پھر تیرے لیے جنت کہیں بنی ہی نہیں تو میں صدقے اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جنہیں پیچھے بیٹھے ہو میرے دل شریک ہو ہاتھ اونچے کر کے بولو ہائے دری اگر تو ابن ہاتھ اونچے کر کے بولو رل کے ہائے دری اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں بڑی مہربانی سائیں بڑی مہربانی اگر تم تھوڑا تھوڑا میرے نال محنت کی تھی بھائی اگر تم ہاتھ تک کھول کے بابو کروا لے ہوں اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں اگر تم ابن محمد کا ماتم میں چوتھا مصرع پڑھوں چاہے ظہور اور ممبر پہ اعلان کروں انشاءاللہ جانگ اس گال سمجھا سکا تو فیصلہ ہو ویسی اگر تو ابن محمد کا میں نے دیکھی اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں پھر تیرے لیے جنت کہیں بنی ہی نہیں پہلے بندے سے لے کے وہ آخری بندے تک جا میں چوتھا مصرع پڑھتا ہوں تیرے میرے درمیان امام حسین علیہ السلام کی ذات ضامن ہو گئی اب اس سے آگے مجھے کام آتا نہیں تیرے میرے درمیان حسین ضامن ہو گیا میں چوتھا مصرع پڑھتا ہوں تو ہاتھ منہ پہ رکھ لے تو طے کر لے تو قابو کر لے تو نے چوتھے مصرع پہ نہیں بولنا چوتھا مصرع سننے کے بعد بے ساختہ ہاتھ ہٹ جائے تجھے علی کے بچوں کی قسم سے بولنا ہے ہاتھ نہ ہٹے تو مجھے حکم کرنا میں خود ہی ہٹ جاؤں گا اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں جھوٹے دل لانے تو صبح شام 3 تو 35,000 کا مجمع کراچی میرے سامنے بیٹھ جائی چاچا میں لمحہ نہیں بولتا کراچی کے ماحول بڑھ گیا اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو پھر تیرے لیے جنت کہیں بنی ہی نہیں میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بنا ہے خاک شفا ہی سے جسم آدم کا حسین کو جو نہ رویا وہ آدمی ہی نہیں اور میں صدقے اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جنگ تیرے معیار کو سلام جنگیاں ماما دے پتر ہاتھ اونچے کر کے بولو ہائے دری جی میں نوکر بولے آمیر نال ہوئے ہاتھ اونچے پچھلے ہائے دری تابدار نوکر جی میں نوکر اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو پھر تیرے لیے جنت کہیں بنی ہی نہیں اور بنا ہے خاک شفا ہی سے جسم آدم کا آئیو میں صدقے بن جاؤں بھائی جان تسی کرمانے اس گل دا غور تو کرو حسین کو جو نہ رویا وہ آدمی ہی نہیں میں صدقے بن جاؤں گل مک نہیں گئی حسین کو جو نہ رویا وہ آدمی ہی نہیں ایڈا سونا ماحول ہے ایڈی سونی دعات دعا ہے ایڈا وڈا مجمع ہے بڑا خوبصورت اتنے ماحول ہے جو امام حسین پاک سرکار تھوڑا جہا اپنے وسیع خزانے جو میں غریب نو دتا ہوئے نا اس دے وسیلے دے نال جو میں اندازہ لائے ہوئے چاچا ظہور میں بالکل مطمئن کھلوتا ہوں اس ویلے تک مجمع تک
تے میں جڑا اندازہ لایا وے میں دربار بھی بغداموں تو لے کے کراچی انچولی دے ممبر تک میں 4 صوبے چ مولا دی نوکری کیتی بیٹھا 36 ضلع پنجاب دے امام حسین دا ذکر میں کیتی بیٹھا جو میں اندازہ لایا وے نا بندیاں دے چپ باون دا وہ صرف 3 وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ کہ بندے لنگر نہ کیتا ہوئے دوسری وجہ یہ کہ اس چوکھا کیتا ہوئے تیسری وجہ یہ کہ بندہ کسی وجہ تو ڈر گیا ہوئے جس بندے نے ڈر لگ ونجے بھاویں باہر لگ ونجے یار کیسے کیسے لوگ گزر گئے علامہ ناصر شہید فرما گئے تھے کہ زندگی غازی کی امانت ہے جب تک غازی نے زندگی دینی ہے ہم نے جینا ہی جینا ہے اور موت سے ڈرنے والی بات ہی کوئی نہیں موت تو وہ کھلونا ہے جسے کبھی کبھی بہلول کھیلا کرتا ہے یہ پہلے میرے جوان بھائی سے لے کے بول میں صدقے تیری جوانی ہوئے اے بولتے پہنتا جوان برامو تھوڑی سپیڈ اپنی بتاؤ جے جوان برام میرے سامنے بیٹھے ہو اے علم والے دے مرید بیٹھے ہو یا عباس جرم لگے میں نہ ویکو علم والے پاس ویکو جے اتھا ہی بیٹھے ہو جے ڈر نہ گئے تو چوتھا مصرع تمہارے حوالے پہ کرتا ہوں اور چاچا ضرور یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں قبر کی رات تک اس بندے کا مجھ پہ احسان ہوگا جسے چوتھا مصرع بھائی جان سمجھ آئے رو بولا میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا حسین کو جو نہ رویا وہ آدمی ہی نہیں میں ممبر پہ اپنے گھر میں کھڑے ہو کے حلالیوں کی موجودگی میں سپیکر پہ منہ رکھ کے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں زمانے والوں ذرا خیال کرو میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے اور علی والے تو کربل سے قلندر تک یہی سمجھے حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے اور کی یاد نوجوان یہ سن کے سمجھ کے چپ ہے جدے ہاتھوں دا مالک حسین رل کے ہائے دری نام نوٹ کرا ایک ندامت آنکھ میں ہوتی ہے ندامت آنکھ میں ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے کرمالے منظر ہے کیا ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے اور آپ ایک بار سفر کا بھائی جان اندازہ کیجئے گا کہ علی والے تو کربل سے قلندر تک یہی سمجھے بھائی جان حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے بڑا سونا مجمع بڑی سونی دعات ہے دعائے میں بڑا مطمئن کھلوتا مجمع تھے حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے حسین کا ذاکر سمجھو تو یہ تمہارا بڑا پن ہے میں کہاں ذاکر ہوں جس گھر کا اللہ ذاکر جہاں فرشتہ ذاکر جہاں نبی رسول انبیاء ذاکر ہیں وہاں ہم کیا ذاکر ہیں حسین کا ذاکر سمجھو تو یہ تم سب کا بڑا پن ہے نوکر سمجھو بیٹا سمجھو چھوٹا بھائی سمجھو مہمان سمجھو حسین کا ذاکر یا ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو خدا کا نام منو یہ میرے بندے آتا ہے ان باتوں کو بیٹھ کے سوچو یار چلو میں کچھ بھی نہیں تمہارا مہمان ہی صحیح تو چلو میں ایک بچہ ہوں میں ابھی آیا ہوں میں ابھی جانے والا ہوں کم از کم اس بات کو بیٹھ کے سوچو لفظ حسین میں کیا تاثیر ہے جو ہم اتنی بڑی تعداد میں یہاں اکٹھے ہو گئے ہمیں کیا عشق ہے ایک لفظ حسین سے کہ گھر بار چھوڑ کے ہم یہاں پہ پیچھے کی فکر نہیں ہم یہاں حسین کے ذکر میں بیٹھے ہیں میرے جانے کے بعد کم از کم اس بات کو بیٹھ کے سوچو کس بندے کی اتنی بساط ہے کس ذاکر کی اتنی اپروچ ہے کون بندہ کیا پڑھے کہ حسین کیا ہے میں صدقے بنجا بھائی جان حسین کس کردار کا نام ہے کل غور لیا کہ نہیں حسین کس جڑ جوان پھرا میرے بیٹھے ہو کر مالیاں بولے ہم میرے نال حسین کس شخصیت کا نام ہے حسین کس لو چاہے ضرور میں ممبر زیادہ پیا 50 سال ہو گئے ادھی صدی ہو گئی باوے خادم شورا نال ران دا تو فائدہ تو اسی کہ اس کی گل تے میں تہاڈا سارا لے لیسا لو 50 سال وچ گل سنی ہوئے تو نہیں بولنا پہلی باری سنو تو جنگ نو کہے تہاڈے پتر نو اتنی قیمت دیں جتنی میری مطلوب ہے حسین کسے کہتے ہیں میں تو یہ بتاؤں پہلا نمائندہ اس بے نیاز خالق نے اپنا زمین پہ بھیجا تھا اپنی پہچان کروانے کے لیے جس کا نام تھا آدم بھائی جان آدم زمین پہ جنگ جے گل ضائع ہو گئی مڑ اور میں غریب کو تک جائی کو نہیں آدم زمین پہ آتا گیا آدم نے آتے سے اعلان کر دیا دنیا والوں میرا اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو مجھے آدم صفی اللہ مانو اوپر سے نوح آ گیا بتا رہا ہوں حسین کسے کہتے ہیں اوپر سے نوح آ گیا نوح نے آتے سے اعلان کر دیا دنیا والوں میرا اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو مجھے نوح نجی اللہ مانو اوپر سے بھائی جان موسیٰ آ گیا موسیٰ نے آتے سے جوان براہموں توڑی ہتھوں دی بڑی روڑ ہے موسیٰ نے آتے سے اعلان کر دیا دنیا والوں میرا اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو مجھے موسیٰ کلیم اللہ مانو اوپر سے ابراہیم آ گیا ابراہیم نے آتے سے اعلان کر دیا دنیا والوں میرا اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو مجھے ابراہیم خلیل اللہ مانو اوپر سے بھائی جان اسماعیل آ گیا اسماعیل نے آتے سے اعلان کر دیا دنیا
دنیا والوں میرا اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو, مجھے اسماعیل ذبیح اللہ مانو. اوپر سے عیسیٰ آ گیا, عیسیٰ نے آتے ساتھ اعلان کر دیا دنیا والوں میرا اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو, مجھے عیسیٰ روح اللہ مانو. ایون محمد تک آ گئے, محمد تک نے آ کے اعلان کر دیا دنیا والوں میرا اعلان ہے اسے لا الہ الا اللہ مانو, مجھے محمد رسول اللہ مانو. ذہن کے دریچے کھول کے اس بات کو بیٹھ کے سوچنا, کبھی تو نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ حسین کسے کہتے ہیں؟ آدم سے لے کے لاہور میں رہے سے دی مجلس میں گئی انشاءاللہ گال سمجھا سکا کل رات دی گالے. حسین کسے کہتے ہیں؟ میں تو یہ بتاؤں, آدم سے لے کے محمد تک. یا بندہ دوں گا یہ بات گھروں قرآن دے ہاتھ رکھا ہے, میں لکھ کے ذاکر کے بولتا نہیں. آدم سے لے کے محمد تک ہر کسی نے آ کے اپنے آپ کو منوایا ہے. آدم نے کہا مجھے صفی اللہ مانو, نوح نے کہا مجھے نجی اللہ مانو, موسیٰ نے کہا مجھے کلیم اللہ مانو, ابراہیم نے کہا مجھے خلیل اللہ مانو, اسماعیل نے کہا مجھے ذبیح اللہ مانو, عیسیٰ نے کہا مجھے روح اللہ مانو, محمد نے کہا مجھے رسول اللہ مانو. بھائی جان آدم سے لے کے محمد تک ہر نمائندے نے اس کا بتایا ہے, خود کو منوایا ہے. اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد بادشاہ ہے حسین, جس نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں سجدے میں سر رکھ کے اعلان کر دیا, اور دنیا والوں میرا اعلان ہے مجھے مانو نہ مانو تم اسے مانو. پتہ نہیں جہانگیر میرا ویر کون سمجھے کون نہ سمجھے, جنواب سمجھ میں نہ دامن گھڑے پچھلے رل کے ہاتھ اچھے ہائے غریب. واحد حسین ہے, واحد دوے ہاتھ اچھے رل کے ہائے غریب. واحد حسین ہے, جوانی مانے واحد حسین ہے انکل جی. حسین نے بندہ بیٹھا فرنٹ سے چپ ہوئے چنگا انہیں نہیں لگتا کرنے والے اتنے بول سے لگتے بول سے, واحد ایک حسین ہے. حسین نے آتے سے اعلان کر دیا دنیا والوں میرا اعلان ہے مجھے مانو نہ مانو تم اسے مانو, مجھے مانو نہ مانو, مجھے مانو نہ مانو, مجھے مانو نہ مانو تم اسے مانو, اسے مانو, اسے مانو. یہ میرے پہلے محترم بھائی سے لے کے وہ آخری میرے بھائی تک یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں, چاہے ضرور جس بندے کو بھائی جان 100% یقین ہو کہ اس کی روٹی نجف سے آتی ہے, کربلا والا مہر لگاتا ہے تو اس کا اور اس کے بچوں کا رزق آتا ہے, وہ بندہ ضرور اس جملے پہ بولے. جسے یہ یقین نہیں داد اپنے پاس رکھے کسی اور موقع پہ کام آ جائے گی. حسین کسے میں نے قرآن دی عزت دی قسم پنڈال پہلے تو اٹھی وجہ داد تھوڑی میری اگلی گل دی قیمت ہی پوری نہیں تھی, بولنا بولتے رہی اپنی مرضی. ہے حسین نے اعلان کر دیا دنیا والوں میرا اعلان ہے مجھے مانو نہ مانو تم اسے مانو. بندوں نے حسین کی بات سنی, دنیا اس کے پاس چلی گئی. بندوں نے جا کے کہا میرے اللہ ہمیں بتا تجھے کیسے مانے. اس کی آواز آئی مجھے ماننا ہے تو میری شرط ہے پہلے اسے ماننا. او میں صدقے جنگ تیرے معیار کو سلام, جنگ تیرے معیار کوئی ہاتھ لے نہ ویکھا رل کے ہائے غریب. جی میں صدقے جی میں صدقے واحد بادشاہ حسین, واحد بادشاہ ہے حسین جس نے اعلان کر دیا دنیا والوں مجھے مانو نہ مانو تم اسے مانو. بندے اس کے پاس چلے گئے, بندوں نے جا کے ہمارے اللہ ہمیں بتا تجھے کیسے مانے. اس کی آواز آئی مجھے ماننا ہے تو میری شرط ہے پہلے اسے مانو. سوچو ڈھونڈو ان باتوں کو بیٹھ کے کہ حسین کس بادشاہ کا نام ہے. حسین کہتا ہے اسے مانو, وہ کہتا ہے اسے مانو. ایک لمحے واسطے ہاتھ کھولے, بڑی اگلی قیمتی گل تھوڑے والے پہ کرتا ہوں. حسین کہتا ہے اسے مانو, وہ کہتا ہے تم اس حسین کو مانو. اب بھائی جان سوچنے والی بات تو ہے کہ کون بندہ کیا پڑھے حسین کس بادشاہ کا نام ہے. جو 10 محرم کا دن تھا نا, ناراض نہیں ہونا, جو 10 محرم کا دن تھا اس دن ہر مخلوق مان گئی تھی کہ حسین حسین ہے. میں معافی مانگ کے جائے ضرور کہہ رہا ہوں, جو بندہ غیرت مند ہے ہر غیرت مند کے دل میں امام حسین کا غم ہے. مگر میں معافی ہو سکتا ہے کسی بندے کو گراں گزرے, مگر مجھے اپنا بیٹا چھوٹا بھائی سمجھ کے اس بات کے بدلے میں معاف ضرور کر دے. میں پہلے ہاتھ باندھ رہا ہوں, ہر غیرت مند کے دل میں حسین کا غم تو ہے, مگر ناراض نہیں ہونا, کربلا کے واقعات نہ صرف رونے کے لیے ہیں نہ صرف رلانے کے لیے ہیں. پتہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ اس کے بعد مجھ پہ اعتراض لگا دے. ہر غیرت مند کے دل میں حسین کا غم ہے, یہ بات یاد رکھنا, مگر صرف کربلا کے واقعات رونے رلانے کے لیے نہیں ہے. ان باتوں کو بیٹھ کے سوچو حسین کربلا کیوں گئے, کربلا کس چیز کا نام ہے, کربلا کسے کہتے ہیں. میں معافی, کوئی بندہ ناراض ہو مجھے زیادہ خوف ہی نہیں, میں معافی مانگ رہا ہوں, گل میں سے کرنی ہے, پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے, کون برداشت کرے کون نہ کرے. 10 محرم کے دن ہر عذر موجود تھا امام مبین کے پاس نماز نہ پڑھنے کا.
امام حسین چاہتے تو شہزادہ علی اکبر کی لاش پہ دنیا سے پردہ کر سکتے تھے. اگر امام حسین نے سجدے میں سر دیا تو پھر نماز کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے. ٹھیک ہے تو اگر امام نے، میرے بزرگوں دعا فرمائسو، اگر امام نے سجدے میں سر دیا ہے تو نماز کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے تو دیا. ان باتوں کو بیٹھ کے سوچو. صرف کربلا کے واقع، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہر غیرت مند کے دل میں غم ہے، مگر صرف کربلا کے واقعات رونے رلانے کے لیے نہیں. ڈھونڈو حسین نے کربلا کے میدان میں کیا کیا. میرا تو اتنا بھی یقین ہے، ممبر پہ پڑھا جاتا ہے کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا، قطعاً یہ بات نہیں ہے. 3 محرم کو پانی بند ہوا، 7ویں کو مولا کے خیموں میں ختم ہوا، اور 7ویں سے لے کے 10 محرم تک اگر 3 دن امام حسین علیہ السلام بھوک اور پیاس نہ دیکھتے تو شاید آج روزے بھی نہ ہوتے. تسی جوان برا ان گلاں تے چپ کر ویندے ہو، ذاکر وقت اوکھی گل کرن تو ڈردا وے. اگر تسی اے میں گل پہ کردا اس گل تے میں انداز دے سو تے میرے اندر حوصلہ ود سی، ایک اور روحانیت والا ماحول بنے سی. ذاکر پبلک ہر شچا ہستے لگی پئی ہے، سریلیاں ترزائیاں تے مجمع کھلو گیا، قرآن دا نام انہاں گلاں نہیں سمجھو. میں بزرگوں اگر غلط آکھاں تے میں روک دے وے، صحیح آکھاں تے میری تائید فرمائسو. اگر مولا 3 دن بھوک پیاس نہ دیکھتے تو شاید آج روزے نہ ہوتے. مولا احرام نہ توڑتے تو شاید آج حج نہ ہوتے. کیوں؟ حج تو امام حسین سے پہلے بھی تھا، مگر جو حاکم یزید تھا یا جو کلچر یزید نے بنایا تھا، اس کلچر میں بندہ اپنے گھر میں گناہ کرنے سے نہیں رہتا تھا. ڈھونڈو حسین کس شخصیت کا نام ہے. حسین آخر کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ حسین کی کریمی میں تمہیں بتاؤں، حسین کس بادشاہ کا نام ہے. اس بات کو بیٹھ کے سوچنا. سائنس جو ہے نا، سائنس وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک بندوں کو ایک دن میں صحت مند رہنے کے لیے 6 روٹیاں کھانی چاہیے. 2 صبح کھانی چاہیے، 2 دوپہر کھانی چاہیے، 2 شام کو کھانی چاہیے. میں سائنس کی طرف نہیں جاتا، میں خرچہ کم کرتا ہوں، میں ذرا غریب بندہ ہوں، میں ہاف پہ کر دیتا ہوں، میں 50% پہ آ جاتا ہوں. میں ایک دن میں 3 روٹیاں کھانی شروع کر دیتا ہوں. میں ایک دن میں 3 کھاتا ہوں، ایک صبح کھاتا ہوں، ایک دوپہر کھاتا ہوں، ایک شام کھاتا ہوں. اب مجھے صحت مند رہنے کے لیے ایک دن میں 3 روٹیاں کھانے کی ضرورت ہے. اور BBC والے کہتے ہیں کہ یہ سال نہیں، اس سے پچھلے سال 6 کروڑ بندہ تھا حسین کی نگری میں. اب جو 6 کروڑ بندے گئے تھے وہ 6 کروڑ بھی تو حسین کے مہمان تھے. جنگ والوں ان باتوں کو سوچو. کتنے پیسے جوان میرا. آئیے بسم اللہ. جناب تنویر شیخانہ صاحب ممبر پہ تشریف لے آئے، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت. آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب تنویر عباس شیخانہ صاحب، مسائد کی دنیا کا، مصائب کا بہت معروف نام، تشریف لے آئے. بس میں ان کا نہیں میرا جانا ہے، میں سلام کروں. اور محترم برادر محترم جناب نجف عباس بخاری صاحب، امام حسین پاک سرکار سب کو سلامت رکھیں. اب 6 کروڑ جو بندہ تھا وہ امام حسین کا مہمان تھا. پوری توجہ، تھوڑی تقسیم توجہ نہ تقسیم ہو بھائی تنویر جی. 6 کروڑ بندہ جو حسین کا مہمان تھا. اب اگر ایک بندہ، اب تم دیکھو حسین کی کریمی کیا ہے، حسین کی سخاوت کیا ہے. باویں اتنے بولے گھر ون کے سوچائے میں کیا تو سنے کے وے سمجھے کے وے اتنے دعا دے دی میں سے اترا دیاں. اب میں ایک دن میں 3 روٹیاں کھاتا ہوں اور 6 کروڑ تو حسین کے مہمان تھے. اب آپ اور چیزوں کی طرف جائیں ہی نہیں، آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اب 6 کروڑ بندہ جو حسین کا مہمان تھا، اگر ایک بندہ ایک دن میں صرف 3 روٹیوں کی طرف آئیں، اگر ایک بندہ ایک دن میں 3 روٹیاں بھی کھائے تو 6 کروڑ بندے کی ایک دن کی 18 کروڑ روٹی بنتی ہے. ایک بندے کی 3 روٹیاں ہو گئیں. شیخانہ صاحب 6 کروڑ بندے کی ایک دن کی 18 کروڑ روٹی بنتی. اب اس بات کو بیٹھ کے جنگ والوں سوچو کہ 18 کروڑ روٹی پکانے کے لیے ایک دن میں آٹا کتنا چاہیے، ایندھن کتنا چاہیے، گوندنے والے کتنے چاہیے، پھر پکانے والے تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے. انسانی بساط سے باہر کی بات ہے. جیڑا اتھے جھوٹ بولیندا جھوٹ تے لعنت صبح شام. میں مولا دے ممبر دے غلاف ہاتھ پا کے چاچا ظہور حسین امام حسین تو وسد رکھن اس دربار دی عزت دی قسم چا کیا کرنوں تیار ہاں. اے گل میں جت کیتی ہے میری زندگی موقع نہیں آیا کہ میں خالی مایوس والے ہوں. ایک دن میں 18 کروڑ روٹی کون پکائے؟ انسانی بساط سے باہر کی بات ہے. بس لگتا کچھ ایسے ہے کافی عرصہ پہلے یہاں نیچے سے اوپر ایک روٹی گئی تھی، وہ اوپر والے قرضہ او میں صدقے ہو جا، تیری زبانی ہوئے، تیری زبانی ہوئے، میں صدقے ہو جا. لگتا جی بڑی مہربانی. وہ اوپر والے بھائی جان تو میں ہاتھ اسے کر کے بولو ہائے علی، وہ اوپر والے قرضہ اتار رہے ہیں. سوچو ڈھونڈو ان باتوں کو کہ حسین کس بادشاہ کو کہتے ہیں، حسین کس شخصیت کا نام ہے.
جو مقدار چل میرے پاس ویک اگر مان لے اللہ دنائی میرے پاس ویک میں پڑھتا پیا تو میں نے ویک متن ویدا حسین کس بادشاہ کا نام ہے؟ پوری توجہ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک، بس آخری 4 مصرے ہو گئی میری نوکری. اسی جملے پہ میں تمہیں سلام کر رہا ہوں. 10 محرم کے دن ہر مخلوق مان گئی تھی کہ حسین حسین ہے، ماں سوائے اس کے جسے نہ ماننے کی عادت تھی، شیطان کو نہ ماننے کی عادت تھی. لاکھوں بار اس بندے کو سلام جو اس جملے پہ بولا سمجھ کے سمجھ گئی. یہ جملہ بڑا مشکل تھا. شیطان جو تھا وہ آدم کا انکاری تھا، اور وہ چلتا چلتا انکل جی آ گیا حسین تک. شیطان کو نہ ماننے کی عادت تھی، شیطان آ گیا حسین تک. ہر مان گیا کہ حسین حسین ہے. شیطان کھڑا ہو گیا. شیطان نے کہا میرے اللہ نہیں مانتا حسین کو حسین، ایک صورت میں حسین کو حسین مانوں گا، پورے عالم کی گرمی سے ایک کے وجود پہ ڈال اور پھر بھی یہ تیرا ہی رہے. او میں صدقے بن جا میرے اللہ، پورے عالم کی گرمی سے ایک کے وجود پہ ڈال اور پھر بھی یہ تیرا ہی رہے. یہاں یہ بات ہوئی، یہاں زہرا کے لال نے سر اٹھایا. حسین نے مسکرا کے فرمایا میرے اللہ یہ کہتے تو مجھ پہ گرمی ڈال. اب تاریخ پڑھ کے دیکھنا، مقتل تنویر شیخانہ صاحب بھائی نجف پاس یہ کہتی ہے چاہے ظہور حسین پورے عالم کی گرمی سے ایک حسین کے وجود پہ آئی. زہرا کے لال نے اور توانائی سے سجدے میں سر رکھا. حسین نے اونچی آواز سے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 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 سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کلمہ پڑھ کے ممبر حسین پہ کھڑوں ذکر حسین چاہے ظہور شہر نو کہ ہے صرف چوتھے مصرے دی بھائی نجف عباس من جنگل تو قیمت لے دیو. اس وقت میں دادا تقاضا کرا میں نہ مجرمہ. وہاں سے اس نے کہا اس پہ گرمی ڈالی، یہاں سے حسین پہ گرمی آئی. زہرا کے لال نے اور تمنائی سے سجدے میں سر رکھا. جب حسین نے اونچی آواز سے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اب تڑپا شیطان نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے. وہاں حسین عبادت کر رہا تھا، پورا پنڈال اٹھ بنجے. داد تھوڑی ہے میری گل وڈی ہے. حسین نے جب اونچی آواز سے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یہاں شیطان تڑپنا شروع ہو گیا. شیطان نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا میرے اللہ تیری صنائیوں کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں، اور میرے مالک وہاں انکار کی جرت نہ کرتا میں، مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ آدم ایسے ہوتے ہیں. او میں صدقے بن جی میں صدقے بن میرے مالک یہ نہیں دیکھا تھا. آدم ایسے ہوتے ہیں. میرے مالک وہاں انکار کی جرت نہ کرتا میں، مجھے اگر یہ پتا قائد اعظم ایسے ہوتے ہیں، مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ آدم ایسے ہوتے. اب اگلا جملہ میرا نہیں، علامہ دربندی، اس آسمان سے بڑا نام ہے تیری شیعہ قوم کا. وہ فرماتے ہیں کہ پھر حسین نے لڑنا شروع کیا ہے. 10 لاکھ کے سامنے آگے حسین، بس جن 6 مصروں کے لیے میں نے محنت کی ہے وہ 6 مصرے تمہیں سنا کے میں بھائی کو ممبر دے رہا ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی حسین نے. کوفیوں، شامیوں، مجھے پہچانو، تم نے مجھے اکیلا سمجھا ہے، میرا نام ہے حسین. حسین نے کہا کوفیوں شامیوں مجھے پہچانو، یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے. صدقے جی میں صدقے بنجا. کوفی و شامیوں مجھے پہچانو، میرا نام ہے حسین، یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے. زمین پہ ماتم، میں شاعری کی دنیا میں کھڑوں. اب چوتھا قافیہ تلاش کرو، مجھے دعا دو، بالکل 6 مصرے کے بعد میں تمہیں سلام کروں. حسین نے کہا کوفی و شامیوں تم نے مجھے اکیلا سمجھا ہے. بھائی نجف عباس یہ جتنے حلالی میری نظر میں بیٹھے ہیں نا، ان سارے حلالیوں کو 1400 سال پہلے حسین نے ذہن میں رکھے اور ایک ناز کی ہے. جو تم سب کو ذہن میں رکھے حسین نے ناز کی ہے وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں. سن سمجھ بول نہ بول تیری اپنی مرضی. اگلا جملہ جانے تو جانے دی قیمت جانے زمانے دا مولا جانے، بولو دہشت جانے اگلا کام تیرا اگلا کام میرا نہیں. چوتھی سطر تے انشاءاللہ تن میں گل سمجھا سکے تے ماحول ہی کوئی اور بن ویسی. حسین نے تمہیں ذہن میں رکھ کے جو ناز کی ہے وہ تمہیں سنا رہا ہوں. کوفی و شامیوں مجھے پہچانو، تم نے مجھے اکیلا سمجھا ہے، میرا نام ہے حسین، یہ طے ہے جب تک رہے گی دنیا، رہیں گے دنیا میں رنگ میرے، زمین پہ ماتم فضا میں نوحے، رہے گی ہر چیز سنگ میرے. حسین نے کہا مجھے پہچانو، میں ظلم کو صبر سے کچل دوں، یہی ہے انداز جنگ میرے. سنو کہ تم جیتے جی مرو گے، جئیں گے مر کر ملنگ میرے. جی میں صدقے بننا، جی میں صدقے بننا. یا حسین، امام حسین پاک سرکار آپ سب کو سلامت رکھیں. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. راضی رہنا، اتنا ہی پڑھنا ہے مجھے، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں.
حاضری کا مقصد ہو گیا، میرا دامن بھر گیا، اسی میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ دو مصرے پڑھوں جناب تنویر شیخانہ صاحب مصائب کی ابتدا میں میر ببر علی انیس کے، اور اسکول کالج یونیورسٹی اردو تو سننے سمجھنے کہنے پڑھنے والا یہ سماج میرے سامنے بیٹھے، جو لوگ لائبریری سے شاعری سے منسوب ہیں، منسلک ہیں، شاید وہ جوان اس بات کی تائید بھی کریں، تصدیق بھی کریں کہ انیس کیا تھا، یہ بتانے کے لیے شاید آج کی پوری رات بھی کم پڑ جائے۔ انیس نے 2 مصرے لکھے ہیں، اس نے غضب کر دیا۔ میں اگر یہاں پہ آیا ہوں نا جنگ میں، اور یہاں میں کسی بندے کو نہیں جانتا، میں یہاں پہ آ گیا، یہاں میں کسی بندے کو نہیں جانتا، میں دیکھتا ہوں یہاں کوئی بندہ مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، میں کسی کو نہیں بھی جانتا تو اسے مشکل میں دیکھ کے یہ ضرور کہوں گا بھائی جان کیا ہوا؟ ٹھیک ہے دفعہ بھائی جان کیا ہوا؟ پریشان ہو کیا ہوا؟ یہ لفظ کہنا میری مجبوری ہے، کیونکہ جس انسانیت کے معاشرے میں میں رہتا ہوں نا، اس انسانیت کے معاشرے میں ایک بات تو یہ کہ انسان کا درد ہوتا ہے، اور دوسرا ہمدردی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا۔ یہ لفظ اتنا چھوٹا ہے کہ میں جسے نہیں جانتا اسے بھی کہہ دوں گا کیا ہوا، کیا ہوا۔ یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا، چاہے ضرور وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا ہے جو دوسرا مصرع سن کے سمجھ کے ہائے بھی نہیں کرے گا۔ اب انیس نے واقعہ قلم بند کیا ہے۔ حسین 10 محرم کو رو رو کے فرما رہے تھے میرے اللہ گواہ رہنا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ جی میں صدقے جی میں صدقے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ میرے اللہ میرا اکبر چلا گیا، میرا اصغر چلا گیا، میرا عباس چلا گیا، میرے اونا محمد چلے گئے، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ گن کے مجھے 4 یا 3 منٹ پڑھنا ہے مزید، اس کے بعد میں نے تمہیں سلام کرنا ہے۔ مصائب بڑی تفصیل سے بھائی جان پڑھیں گے، بس اپنی اپنی حسرت ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی کی حاضری لگ جائے۔ 4 کا لفظ، 4 کا حرف اور 4 کا عدد عباس کی زندگی میں بڑا گہرا اثر رکھتا ہے۔ روتے آئے ہو روتے رہو گے، اس گل کا میں علم ہے کہ میں جنگ کھلوتا، روتے آئے ہو روتے رہو گے، مگر یہ میرے بندے ہاتھ ہیں، کم از کم ان باتوں کو بیٹھ کے سوچو۔ چلو آج جتنی دیر میں مصائب پڑھ رہا ہوں، میری باری میرے مصائب میں آپ سب نہیں روئیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جتنا دوسرے مصرے پہ آپ نے گریہ کر لیا، میرا دامن اسی میں بھر گیا، کم از کم آج نہیں رو گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، اسپیشلی تم جوان بھائی بیٹھے ہو، مستقبل میں فیوچر میں جو تمہاری قوم کے حالات ہیں، حسینیت کے عنوان پہ کہیں بیٹھ کے بات کرنی پڑ جاتی ہے، یہ باتیں تمہارے پاس ہونا بڑی ضروری ہیں۔ اپنا نوکر سمجھ کے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اسے وصول کر لینا۔ 4 کا لفظ عباس کی زندگی میں بڑا گہرا اثر رکھتا ہے۔ اب دعویٰ کر رہا ہوں، ساتھ دلیل بھی دے رہا ہوں، جڑے جوان میرا بیٹھے ہو ذرا اپنے چہرے میرل کر گئے۔ 4 کا عدد اور عباس کا سفر اب دیکھیے گا۔ جس دن عباس دنیا میں آیا شعبان کی 4 تھی، بھائیوں میں عباس 4 تھے، چاہیے ضرور عباس کا نام تو دیکھیں، عین بے الف سین، عباس کے نام کے حروف 4 تھے۔ پوری زندگی میں 4 جنگیں لڑا عباس، پوری زندگی میں 4 ہتھیاروں سے لڑا عباس، اور کربلا میں 4 بار حسین نے میدان جانے سے روکا۔ میں صدقے جی تیری جوانی ہو گئی، انشاءاللہ تیری بہنیں تیرے سہرے میں کن، جی میں صدقے کربلا کے میدان میں 4 بار حسین نے عباس کو میدان جانے سے روک دیا۔ عباس نے 4 بار اپنے وجود پہ جبر کیا ہے۔ اب اس جملے کو میری منت ہے گھر جا کے سوچنا، جو تم جوان بھائی بیٹھے ہو، جوانی کے جذبات خون ہوتا ہے، ضرور جوانی میں بندے کو جلال بڑا جلدی آتا ہے، اور جوان بندے کو جلال کے عالم میں صبر نہیں ہوتا۔ عباس سے بڑا جلال والا کون تھا؟ عباس نے 4 بار جلال کے عالم میں اپنے وجود پہ جبر کیا ہے۔ صبر اور ہوتا ہے، جبر اور ہوتا ہے۔ مار دینا اپنے آپ کو اندر سے ختم کر دینا، اپنے جلال پہ پانی پھیر دینا، بس نظریں جھکا کے کھڑے ہو جانا، اسے کہتے ہیں جبر۔ عباس نے وہ 4 بار کیا ہے۔ میں 4 موقعوں میں سے شاید تمہیں 2 موقع سناؤں، اسی پہ سلام کر جاؤں۔ میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں اسی جملے پہ، میں تو شاید تمہیں سلام کر جاؤں۔
پہلا موقع کون سا تھا جب عباس نے اپنے وجود پہ جبر کیا؟ گل میں کرتا ہوں سہایت تو کرتا نہیں، اگلی گل تے میں سلام پہ کرتا. تاریخ پڑھ کے دیکھنا پہلا موقع کون سا تھا. تاریخ کہتی ہے عباس نے پہلی بار اپنے وجود پہ جبر کب کیا. پہلا موقع کون سا تھا؟ تاریخ پڑھ کے دیکھنا. تاریخ کہتی ہے 21 رمضان صبح فجر کے وقت مسجد کوفہ مولا کائنات کو محراب میں ضرب لگ گئی. زخمی علی کو اٹھا کے گھر میں لے کے آیا گیا. چاہے ضرور بندہ پتھر تو بنے وا جڑا اگلی گل تے ہائے بھی نہیں کر سکتا، ہاں جاوے ناوے بہت دور دی منزل ہے. تاریخ کہتی ہے زخمی علی کو گھر لے کے آیا گیا اور 21 رمضان کی صبح عباس کو اتنے جلال میں آ گیا کہ دہشت اور وحشت عباس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی. وہ بندہ معافی کیوں نہیں منگتا جڑا نہ ماتم کرے نہ آئے کرے. یار تاریخ پڑھ کے دیکھنا. تاریخ کہتی ہے یہاں علی زخمی، وہاں عباس اتنے جلال میں تھا کہ دہشت اور وحشت عباس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی. عباس اپنے جلال میں تھا اور عباس کی یہ حسرت تھی مجھے کسی طریقے بابا علی اجازت دے دیں میں ابن ملجم کے ٹکڑے کر دوں. اس نے عید پہ زینب کو یتیم کر دیا. دری جوانی ہوئے جی 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 میں صدقے میں وہ بندہ بڑا امیر ہے جس اگلی گل سے نماتم کرنے نہ آئے کر رہی ہے. میں صدقے میں ابن ملزم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. اس نے عید پہ تنویر ویر سے شامی اس نے عید پہ بھائی نجف عباس میں واسطے سید تو تھوڑا دماغ منگ کے اس نے عید پہ زینب جیسی ملکہ کو یتیم کر دیا ہے. یار تاریخ پڑھ کے دیکھنا. تاریخ کہتی ہے علی زخمی تھے، علی کو گھر لے کے آیا گیا. ساری اولاد علی کے ارد گرد کھڑی تھی. میری ماما بہناں سیدادیاں مرشدادیاں امام حسین پاک سرکار توڑے پردے سلامت رکھن. شاید اس گل دا تعلق توڑے نالے تو سماتم کرنا ہے تو سائے کرنی ہے. بد نصیب ہے وہ بندہ جڑا اس گل تے ہائے بھی نہیں کر سکتا. تاریخ پڑھ کے دیکھنا. تاریخ کہتی ہے علی گھر میں آئے، علی زخمی تھے، ساری اولاد علی کے ارد گرد کھڑی تھی. اب تاریخ کہتی ہے علی زخمی تھے پر علی نے اپنی آنکھیں کھولی. پوری اولاد پہ علی نے نظر ڈالی. عباس کی غربت دیکھنا. پوری اولاد میں سب سے زیادہ عباس کو جلال میں دیکھ کے علی نے رو کے فرمایا عباس. عباس خوش ہو گیا. عباس نے ہاتھ تلوار پہ رکھا. جی بابا مجھے حکم کرے. علی نے رو کے فرمایا عباس جلدی کر میرے قاتل کو شربت. پتہ نہیں وہ بندہ کتنا امیر ہے جہاں اس گل بھی نماتم کرنے نہ آئے. او میں صدقے جی 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 میں صدقے میں اس کا مسئلہ میں غریب نو آمدہ کیوں نہیں. او میں صدقے میں عباس بابا حکم کریں. او میں ان آنکھاں دی خیر ہوئے ماں حسنین دی وسطے رکھنے. جی بابا حکم کریں. ہاتھ تلوار پہ سرکار رو کے فرماتے ہیں عباس جلدی کر میرے قاتل کو شربت. عباس میرا قاتل گھبرائے. عباس میرے قاتل کو شربت دے. اے میرے سامنے جوان بلا بیٹھ سے انشاءاللہ ماں پہ دسایا توڑے سکتے سلامت رہے. اے میرے سامنے بزرگ بیٹھے انشاءاللہ کدی اولاد دے غم نہ دیکھو. تواڈے گھراں دی رونقاں تسی وستے گھراں والے انشاءاللہ یہ قائم رہیں. ایک باری اتھے بھی نگاہ پھیری. وہ بھی کوئی گھر تھا جس میں باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا بیٹا ذرا میرے قاتل کو شربت دے. پتہ نہیں کس تربیت کے ساتھ بھائی جان علی عباس کو حوصلہ کرنا سکھا رہے تھے. تعمیل ہوگی. اسے کہتے ہیں جبر. یہ پہلا موقع تھا جب عباس نے اپنے وجود پہ جبر کیا. گل میں کرنی ہے آیتیں کرنی ہے میں بالکل تھوڑے تو مختصر ٹائم ہی میں سلام پہ کروں. دوسرا موقع کون سا تھا ڈھونڈو تاریخ میں جب عباس نے اپنے وجود پہ جبر. میں لفظ موجہ کرنا تسی آئے کرنی علی دی دیدر ترازی ہو سی میں 2 منٹ تو پہلے دن میں سلام پہ کرتا. پہلا موقع تو تھا جب عباس نے اپنے وجود پہ جبر کر لیا. دوسرا موقع کون سا تھا جب عباس نے اپنے وجود پہ جبر کیا. تاریخ پڑھ کے دیکھنا. تاریخ کہتی ہے وہاں 700 تیر کمان سے نکلا، یہاں 70 تیر حسن کے جنازے میں. بھائی نجف عباس علی مبارک تنویر بھائی. تیروں کی بارش ہو گئی حسن کے جنازے پہ. عباس یہاں اپنے جلال میں آ گیا. اوہ حسن کے جنازے پہ تیر چل رہے ہیں. سادات تو معافی مانگ کے میری ماما بہن سیدادیاں مرشدادیاں جملے کا تعلق پڑھنے والے. ایک شاعری کی دنیا میں بہت بڑا نام گزرا ہے بابا گلزار بخاری صاحب ابو الخیر والے. میں آدھا پوری شیعہ قوم ماتم کردی کردی مر بھی ونجے قیامت دیں تائیں اس دوجے جملے دا حق ادا ہوندے ہی نہیں. بابا گلزار بخاری صاحب پتہ نہیں کیا کرم تھا اس بندے پہ. حسین کی ماں کا پنجابی شاعر تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ وہاں 700 تیر کمان سے نکلا، یہاں 70 تیر حسن کے جنازے پہ جب لگے تب عباس جلال میں آیا تو روزہ رسول سے رسول کی آواز آئی دفنی منا اپنے کول حسن انصاف تو کوئی نہیں دورے اتھے سکہ فدق دے غاصب دا تنڈا نانا بوں مجبوری. او میں صدقے میں او میں تیاری کری منزل ادا میں تن سلام پہ کرتا. ایک او میں صدقے نہ کھانی خیر
کرنا نانا بہو مجبور ہے. عباس اپنے جلال میں آ گیا. اوے حسن کے جنازے پہ تم تیر چلا رہے ہو. عباس اپنے جلال میں آ گیا. عباس دوڑا گھر کی طرف. میں گھر سے جا کے تلوار اٹھاؤں, میں ان سے پوچھوں تم جنازوں پہ بھی تیر چلاتے ہو. عباس اپنے جلال میں تھا. اور تاریخ کہتی ہے عباس کا جلال اس موقع پہ اتنا تھا کہ عباس اپنے جلال میں لرز رہا تھا. عباس, اب وہ موقع دیکھیں وہ کیفیت کیا ہوگی. مدینے کی زمین میں زلزلہ, انبیاء کا تاج اتر گیا, انبیاء نے اپنی تسبیحاں چھوڑ دیں. عباس اپنے جلال میں آ گیا. عباس اپنے جلال میں کانپ رہا تھا. عباس دوڑا گھر کی طرف. میں تلوار اٹھا کے ان سے پوچھوں انہوں نے جنازے پہ تیر کیوں چلائے ہیں. تاریخ کہتی ہے یہاں عباس جا تو رہا تھا, مگر تاریخ کہتی ہے جب بھی گھر میں زینب عالیہ شام کی قیدن علی کی علی بیٹی عباس کے سامنے آ جاتی تھی, عباس وہاں اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے سلام کرتا تھا. تو معافی منگی ذرا ماتم کرے نہ آئے کریں. پہلا قدم عباس کا گھر میں آیا. آج موقع ہی رنگ ہی کچھ اور تھے. آج زینب کھڑی رہی, عباس آگے سے گزر گیا. عباس چلتا چلتا اپنے حجرے میں آیا. عباس نے آگے تلوار اٹھائی. شیر جامی عباس نے تلوار اٹھائی. زینب نے موڑ کے دیکھا, آواز دے کے زینب نے کہا اما فضا مجھے لگتا ہے آج مدینے میں قیامت آنے والی ہے. اما فضا آپ دیکھیں تو صحیح, زینب جیسی بہن ہو, عباس جیسا بھائی ہو. زینب کو عباس سلام نہ کرے, یہ لمبے واسطے سیر جب ہے, زینب کو عباس سلام نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا. بھائیان تاریخ کہتی ہے عباس نے تلوار اٹھائی. عباس گھر سے باہر جا رہا تھا. زینب عالیہ نے بازو پکڑا, رو کے فرماتی ہے عباس آج مجھے سلام کیوں نہیں کیا. چیخ نکلی عباس کی. عباس نے رو کے کہا بی بی دیکھیں عباس زندہ ہو تو آپ کو سلام کرے, اور میرے جیتے جی میری آنکھوں کے سامنے بطول کے نفیس بیٹے کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہو. صدقے 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 جی میں صدقے میں, جی میں صدقے میں, میری آنکھوں کے سامنے بطول کے نفیس بیٹے کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہو. عباس زندہ نہیں ہے. سلام تو میں انجی کردہ پیا. چاہے ضرور یہاں تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے, زینب عالیہ نے عباس کے کان پہ منہ رکھ کے ایک بات کی, اور پتہ نہیں زینب عالیہ نے یہ لفظ کیوں بولا, بس کہہ دیا. انشاءاللہ تعالی میں گل سمجھا سکا, رات بستر رون واسطے ایک جملہ کافی ہے. زینب عالیہ نے عباس کے کان پہ اپنا منہ رکھ کے آہستہ رو کے فرماتی ہیں عباس تلوار لے کے تم جا تو رہے ہو, مگر عباس یہ بات یاد رکھنا میرا حسین بڑا غریب ہے. عباس میرے حسین کی غربت کا خیال ضرور رکھنا. وہ بندہ پتھر دا بنے واجڑا اگلی گالت نہ ماتم کرے سی نہ آئے کرے سی. عباس حسین کی غربت کا خیال ضرور رکھنا. تاریخ پڑھ کے دیکھنا, تاریخ کہتی ہے چہرے پہ جلال, ہاتھ میں تلوار, مگر دل میں عباس کے چھوٹا سا خیال تھا. عباس اب تلوار لے کے جا بھی رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا آج بی بی نے مجھ سے کیا کہہ دیا. حسین اور غریب, حسین غریب کیسے ہو گیا. حسین پتھر نہ میرے سینے میں نہ تیرے سینے میں وہ بندہ دیکھتا ہوں جو ہائے بھی نہیں کر سکتا. عباس سوچ رہا تھا بی بی نے آج مجھ سے کیا کہہ دیا, میرے جیتے جی حسین غریب کیسے ہو گیا. عباس یہ سوچ رہا تھا, لیکن ننگی تلوار عباس کے ہاتھ میں دی. جب جنازہ کا پہ پہنچا تو حسین کی غربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بھائی نجف عباس وہاں حسین کی غربت کچھ یہ تھی, وہ